اوپر ہو گیا اس کو نکال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ولی الحمید والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجید. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا جلیس من ذکرنی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت علماء کرام، قوم کے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، 58 سال پرانی یادیں آج مسجد میں آ کر تازہ ہوئی. 58 سال پہلے ہم یہاں مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور اس بازار کے میدان میں لاٹھی چلانا سیکھتے تھے ہمارے والد صاحب، اور فٹ بال والی بال کھیلتے تھے. ساتھی ہمارے بھاری دوست اور کمزور تھے. میرے والد صاحب نے میری رعایت وہ پوری لاٹھی. طلبا میں آپس میں مناقشہ کی ہدایت ہوتا تھا. بات ہوتی تھی نہیں مدارس اس طرح باولی تھی یہاں پر. اس میں نہاتے تھے، تیرنے والے تیرتے تھے، کودتے تھے. ادھر ایک کنواں تھا، اس میں سے ہم لوگ پانی بھر کے لاتے تھے مسجد میں جب ہم دیتے تھے. یہ 58 سال سن 64 کی بات ہے. 58 سال بہت سے لوگ نظر بھی ہوئے ہوں گے. 58 سال کے اس وقت میں ہم یہاں پر پڑھتے تھے. پرانے پوری باتیں تازہ ہو رہی ہیں. کھیت کے آس پاس باغ تھا، آم بڑے پیارے ہوتے تھے، اتنے بڑے آم ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو زندہ سلامت رکھے. جو مروں کا مال تلاش کرتی ہے، اوقاف تلاش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی مالک بن جایا کرتی ہے. یاد رکھو، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اوقاف کے مال کو اپنا مال سمجھ لیں. علماء کرام کی موجودگی میں بے فقیری لیے ہوئے آدمی اوقاف کے مال کے استعمال سے جہاں تک وہ بچے اور یہ برباد کر دیتا ہے نسلوں کو. آج قوم مسلم جو برباد ہو رہی ہے، اوقاف کو واقف کی نیت کے خلاف استعمال کرنے پر اس کے اثرات ایسے خطرناک مرتب ہو رہے ہیں کہ آج ہم اگر ان اوقافات کا صحیح استعمال کیا جاتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. ہمارے بڑے ہمارے لیے اتنا چھوڑ کر گئے، لیکن ہماری حوث نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا. میرے یہاں ایک چھوٹے سے قبرستان کی نگرانی میرے ذمہ قوم نے لگائی اور بڑا اس پر حکومت سے مناقشہ مجادلہ ہوا تھا RSS سے اس وقت میں. اور اس کے بعد ہی پھر وہی مجھے آگے پیچھے سیاسی لوگ پھرنے لگے. تو اس سے پہلے مجھے کوئی بات نہیں. میں نے جرأت رنگانہ کو اپنے ثبوت دیا. مشہور ہو گیا علاقے میں ایک دیر. قوم تو ہماری بڑی سیدھی سادی ہے. میں نے اس قبرستان کی حفاظت کا یہ نظم مناسب سمجھا کہ اس کے کنارے کنارے مسلمانوں کی دکانیں کھلا دی.
پہلے ابتدا میں کچی دکانیں کھلوا دیں کہ بورڈ بن جائے، اس کے بعد اس کو ہم اوپر اس کے کچھ چھت وغیرہ ڈال کے اور لوگوں کی مسافروں کی رہائشیں نظم کر دیں، اس طرح ترتیب بنا۔ وہ مختصر سے کرائے پر 200 روپئے جمع کر کے اور 10-20 روپئے مہینہ کرائے پر ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ حاضرہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی اس میں گنجائش رکھ رکھی تھی کو خدا نخواستہ کبھی غیر مسلم آ جائے پھنسنے کے لیے ہم نے تو اس کو بھی انکار نہیں کرے، لیکن خوددار اس کو اس لیے بتائیں کیونکہ ان کے پاس تو بہت مدد ہے، ہماری قوم کے لیے مسائل نہیں ہے، ان کے لیے ہم زیادہ کام کریں۔ ایک صاحب میں اس وقت میں ایک مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر بھی کیا کرتا تھا، اس کی تیاری کر رہا، میں مغرب کے بعد میں ربڑ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں بچی بجا رکھی اور جالی کے کنار سے میرے کمرے کے باہر سے آنے والے کو میں نظر نہیں آتا تھا اندھیرے کی وجہ سے، مجھے باہر والا نظر آ رہا تھا۔ 2 باپ بیٹے آ رہے ہیں، کہنے لگے ارے وہ تو اپنے ولی صاحب ہیں، بس ایک دفعہ وہ اپن کو اجازت تو دے دیں، وہ تو قبرستان ہے، اوقاف کی زمین ہے، پھر کون کرائے بھلا جو پوچھتا ہے۔ 25 روپے کے لیے ہماری نیتوں کی خرابی کا ذریعہ تو ہم کیا کریں گے؟ کس طرح ہم اپنے باپ دادا کے اوقاف کا تحفظ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کو نہیں بتا۔ بہرحال موضوع سے ہٹتے ہوئے میں بولنے شروع کر دوں، اصل موضوع تو جو آج کی نشست ہے اور آج کی مجلس ہے وہ اللہ کی ذکر سے متعلق ہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو تم کہ پیدا کیے گئے ہو تم بیکار؟ کیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، یہ فکر ہے، یہ تیر و خال مدرسہ نہیں، یہ خانقاہ کی فکر۔ بہت پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا، بس اتنا فرق مطلب اور خانقاہ میں ہے، بس اتنا فرق مطلب اور خانقاہ میں ہے، وہاں بدن تو یہاں دل بنائے گا۔ ہمارے خانقاہی حضرات دل پر محنت کرتے ہیں، دل کے معاملات سے بحث کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے ظاہری بدن کو بیماریاں لاحق ہو، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، موتی ذرا ہو گیا، پانی ذرا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو بیماری اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ علماء حفیظ ان کا شمار ناممکن ہو گیا۔ اطباء عاجز ہیں، یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے۔ اسی طریقے سے یہ بدن ہمارا کثیف ہے، روح ہماری لطیف ہے، ایک بدن ہے، یہ پنجرا ہے، اس میں ایک روح کام کرے، کل روح من امر رب، اللہ کا حکم ہے، اس روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس کی بیماریاں کیا ہے؟ عجب ہے، تکبر ہے، بناوٹ ہے، ریا ہے، نمود ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور خواہشات کا بھڑک جانا اور ہمارے نفس کا آزاد ہو جانا اور گناہوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کر دینا، یہ مائل ہو جاتا آمدن یا صحبت۔ جس طریقے سے کہ ہم اپنے ظاہری بدن کے علاج کے واسطے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اطباء کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب اس روح کو بیماری ہماری لاحق ہو تو اس کا بھی کوئی معالج ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پاس جا کر ان کا علاج کرائیں۔ مریض کو تو پتہ چلتا نہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، وہ تو خود دیکھ نہیں پاتا۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ۔
جلوہ حسن کا آئینہ کیا دے گا جواب؟ جلوہ حسن کا آئینہ کیا دے گا جواب؟ آپ کا آئینہ میں ہوں، مجھ کو دیکھا کیجیے۔ علماء کرام کی توجہ دلانے پر ایک صاحب کسی صاحب سے بحث ہونے کے لیے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی بحث کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تبرکن سلسلے میں داخل ہو جائے تو مسائل والعالم کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ کچھ اللہ اللہ کرنے کا ارادہ ہے کہ حضرت اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے ان کو بیعت کیا، توبہ کرائی گناہوں سے، ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا، ایک جگہ متفق کر دیا انہیں، متفق بن ہو کے بیٹھ گئے۔ 40 دن بعد حضرت تشریف لائے یا 4 مہینے بعد ان کو پڑھنے کے لیے بتا دیا تھا۔ کہنے لگے بھائی مجھے جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں۔ کونوں میں؟ آپ میرے پیر ہو، میں آپ سے مرید ہوا تھا۔ کہ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ کہ بالکل کبھی آپ خنزیر کی طرح لگتے ہیں، کبھی کتے کی طرح لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ پڑھنے میں کمی زیادتی کروائی تو اور کرو اللہ اللہ۔ مدت مزید گزر گئی، پھر حضرت پہنچتے تاکہ پھر آواز کی سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کون ہوں میں؟ میرے پیر نے کہا میں کیسا لگ رہا ہوں تمہیں؟ چلے بندر جیسے لگ رہے ہو۔ چلو پھر ان کو کچھ پڑھنے کو بتا دیا۔ ایک مدت کے بعد پھر حضرت پہنچتے، پوچھا سلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بالکل مختصر کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ علماء کرام یہ بیٹھے ہوئے، سوچنا پڑتا علماء کے زمانے درمیان بولنے کے لیے۔ جو علماء کرام شروع سے ہم پہ مہربان رہے، ہماری بات صوفیاء کرام کی بعض شخصیات یا بعض باتیں جو ہے وہ یہ حضرات کو ہضم نہیں ہوتی، تو اس کا جو فرض ہے مفتی صاحب کا، پولیس والا قانون کا ڈنڈا چلاتا ہے تو وہ چلانے کے لیے تیار رہتے ہیں، نہیں چلاتے کہ مجھے سلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ کون میں کرے پیر آپ جانتے گئے بالکل کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تمہیں؟ چوہے جیسے لگ رہے ہو۔ پھر ایک مدت تک ان سے اللہ اللہ کروائے، پھر پوچھے سلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسا لگ رہا ہوں؟ تو کہا مجھے آپ آدمی لگ رہے ہو، میرے جیسی معلوم ہو۔ پھر محنت کروائی، پھر پہنچ گئے ایک دن، تو بھائی کیا حال ہے؟ خیریت؟ کہتی الحمدللہ۔ تو مجھے جانتے ہو؟ کہتی بالکل جانتا ہوں، میں کیسے لگ رہا ہوں؟ کہا کہ آپ جہاں کھڑے ہو یہاں سے لے کے عرش تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے، آسمان ساتوں آسمان تک نور دکھ رہا ہے، اور تحت الثری تک نور ہی نور دکھ رہا ہے، آپ مجسم نور نظر آ رہے ہو۔ کہیں گے اچھا آؤ میرے پاس۔ سینے سے سینے ملایا، بزرگوں کی جو امانت دے رہی تھی وہ دی، نہ آپ معاف کیجیے گا اتنی محنت کرنے والے مرید ہیں، اتنا انتظار کریں، اور نہ ہی اب ویسے صاحب نظر مشائخ رہے مولانا بقول شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر اپنے اکابر پر ہمیں تولو گے موجودہ دور کے لوگوں کو تو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف غنی نواز نور اللہ مرقدہما سے بھی بدگمان بنا۔ ہمیں بندے کو میرے عیبوں پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دے، میں برا ہوں مگر اچھوں سے۔ ہمارے بڑے بہت اچھے تھے جنہوں نے ہم پر ذمہ داری دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ کیا معاملہ تھا؟ آپ سمجھے اور آپ کی یہ مرید؟ آپ نے ان سے کہتے ہیں جاؤ تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سیکھا، یعنی تم بھی اب مرید کرو لوگوں کو۔ کیا وجہ تھی؟ فرمایا المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ تھا اس کا آئینہ میں تھا، میرے اندر اس کو نظر آ رہا تھا۔ ابتدا میں جو آپ نے سنے جملے
وہ اس کے اندر کی جلالتیں اور قدورتیں تھی جو اس کو اس آئینے میں دکھ رہی تھی شیخ کی. جیسے جیسے اس کا سیکل ہوتا رہا ایک وقت آیا کہ اس کو شیخ نور نظر آنے لگا، اس لیے کہ تمام کائنات نور خداوندی سے وجود میں. سرکار سے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا بنا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور. ہمارے صوفیہ کیا مولانا مستندات بخاری شریف میں فقبض قبضۃ فکون محمد، اللہ نے اپنے نور سے ایک نور لیا، اس نور کا نام محمد رکھ دیا، اور پھر اس نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. یہ سب آپ کا صدقہ ہے جو ہمیں مل رہا، کائنات وجود میں. تو ہمارا اور آپ کا تمام کا نور تو فی الواقع اللہ ہی کا نور. قطرہ تو جبھی تک تھا، قطرہ جب تک نہ ملا تھا دریا سے، دریا میں ملا تو چیخ اٹھا تو اور نہیں ہے اور نہیں. مولانا میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں اور اس کا علاج خانقاہوں میں ہوتا ہے، بزرگوں کے ہاں ہوتا ہے، مشائخین کے ہاں ہوتا ہے باقاعدہ. اس کے لیے یہ تو ایک معمولات عام لوگوں کے بات سے بتائیں جو بھی سبھی بیان کر رہا تھا، لیکن جب کوئی اس لائن میں قدم رکھتا ہے تو جو اس لائن میں قدم رکھ چکے ہیں مشائخین سے وابستہ ہے ان سے پوچھیے کہ بتدریج کس طریقے سے، جس طرح آپ کے درس نظامیہ کے 7 سال تعلیمات کے باقاعدہ خانقاہوں میں، اب تو ہم ذکر کی حد تک خانقاہیں ہماری رہ گئی ہیں، ورنہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی جیسے پڑھایا جاتا. محمد ابن عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. بات کا جیسے جیسے دور آیا، حضرت تھانوی اپنے وقت کے امام ہوئے، ان کی کتابیں خانقاہوں میں پڑھائی جاتی تھی، النور و سرور پڑھایا جاتا تھا. آج وہ سب تعلیمات ہماری رہ گئی. مسلمان در غور، مسلمانی در کتاب، کتاب برتاق. مولانا جس طریقے سے علوم ظاہریہ کی ہمیں ضرورت ہے، جس طریقے سے کہ روح کو بدن کو بیماریاں لگتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں علوم باطنیہ کی روحانیت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی نفس کی اصلاح کے واسطے بزرگوں سے اور خانقاہوں سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے. وہ بھی ضروری، بالکل ضروری، اشد ضروری. صرف رسمی طور پر ہم اگر چند باتوں کو، تیسرا کلمہ ہم بالکل پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. درود شریف بہت قیمتی چیز ہے، استغفار لاہور بہت قیمتی چیز ہے. ہمارے جماعتی احباب میں 7 سال تبلیغی مرکز میں رہا ہوں مولانا، 7 سال مولانا میں نے وہ گزارا، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، 7 سال. اس وقت میں وہاں پر مولانا 3 بجے رات کے بعد ہمیں مرکز کے در و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آتی، اللہ کی گھر میں لگتی، باقاعدہ سمجھات کرایا جاتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مولانا انعام الحسن نے ہماری پوری تربیت کری اس طریقے سے. مجبور ہے ابھی یہ کہنے پر اس لیے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو چھپا دیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ درویش آنا کہ بے نام و نشان، درویش نہ آنا کہ مشہور ہے، مگر کیا کریں، کب بنانا موت القبائل 98 ہمارے سب اٹھ گئے. مجبور ہے جب تک وہ زندہ رہے اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے رہے. تب سے یہ مولانا پیچھے پڑ لیتے دنیا پر حاضری ڈر لگتا تھا بھیا کہاں جائے. پھر دوسری بات ایک میں عجیب پرانے مزاج کا واقعہ ہوا، یہاں آیا مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، میری طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا، جہاں جن گلیوں میں میں یہاں پر دوڑا ہوں، بھاگا ہوں، پھرا ہوں، کھیلا ہوں. آج میں ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کی بات کروں اور میں قیامت کی نشانی ہے. تو آپ کے مدرسے والے تصور نہیں کر سکتے یہاں ہم نے لاٹھی سیکھی ہے چلانا. اس کے بعد پھر دیوبند جا کے اس کی تکمیل کری باداب کا، خالی کتابیں نہیں پڑھی ہم نے وہاں. اور پھر
حدیث کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا، آج تک رکھے ہوئے ہیں کہ من علم الرمى فقد نسيه ووسع فليس منا، كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواه مسلم۔ ابھی جن بزرگ کا آپ نے نام لیا، میں نے وہ مقام دیکھا ہے حضرت تھانوی نے جب ان کو خلافت دینے سے پہلے ایک مدت گزارنے کے واسطے اعظم گڑھ ضلع میں سرائے میر تحصیل میں بکھرا نام کے گاؤں کی عیدگاہ کے دروازے پر ایک حجرہ بنا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھ کر اپنے ذکر اذکار پورا کرنے کے لیے تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ 2 گھنٹے بندوں کے ہاتھ میں 2 گھنٹے۔ اگر کوئی پرانے لوگ ہوں گے تو میری بات کی وہ دیں گے، گواہی بھوپال ہے، یہ پہلوانوں کا شہر رہا ہے، اور یہ خود فرق افزا ہماری مسجد کے پاس وہ سکھو پہلوان اور کون کون سے پہلوان رہا کرتے تھے، اکھاڑا تھا مسجد کے بالکل حیال الصلاح کی طرف، ورزشیں ہوتی تھی، پورے بدن کی ورزش جن چیزوں میں سمائی ہوئی ہے، تیرنا، ڈنڈ لگانا اور بن نوٹ کے ہاتھ لاٹھی گھمانا، ان 3 چیزوں میں پورے بدن کی ورزش ہوتی ہے۔ ہمارے صوفیہ کے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر حدادی کرایا جاتا تھا، ذکر حاضرہ کرایا جاتا تھا، حاجی اذکار کے نام سے واقف تھے لوگ۔ ذکر کرائے جاتے تھے، پورے بدن کی ورزش بھی ہوتی تھی، ہم خرما اور ہم ثواب ہوتے۔ روح کی امراض کے علاج کے واسطے خانقاہوں میں جانا ضروری۔ اب آتے ہیں اپن اصل موضوع پر جو بات اپن نے شروع کی تھی، کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ دیکھیے یہ مدرسے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے یہاں بچے جب پڑھنے آتے تو جو بچہ زیادہ شریر ہوتا ہے اس کی پہلے کن پکڑی کرتے ہیں، جو سب کا دادا بنا رہتا ہے نا دوسرے بچوں پہ، اس کی کن پکڑی ہوتی پہلے، تو چھوٹے والے اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کی جب پٹائی لگ رہی ہے، جو اپنا مانیٹر تھا تو اپنا کیا اثر ہوگا، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ خلاصہ کل کائنات ہیں، آپ کے اندر تو خود ایک دنیا بسی ہے، ہر انسان کے گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، جنگل بھی ہے، پارک بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ خود ایک کائنات۔ اس پوری کائنات کا اس کو سردار بنایا گیا، 18,000 مخلوقات پر اس کو افسر بنایا گیا۔ اس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ بظاہر انسان مخاطب ہے، لیکن اس سے کائنات کا ایک ایک ذرہ مخاطب۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کری۔ اگر آپ کسی بھی شے کے وجود کو بیکار مان رہے ہیں تو اس کا فعل و حکم لائق نہیں۔ بیکار چیزیں تو بیکار لوگ بنایا کرتے، کوئی سمجھدار انسان بناتا ہے۔ دیکھیے درخت اکوا کہتے ہیں اسے، آکڑا بھی کہتے ہیں، آکھا بھی کہتے ہیں یو پی والے۔ اپن کے اندر میں کتنے بیکار درخت ہے، لیکن فن طب سے جو واقف ہے ان سے پوچھئے اس کی ایک ایک چیز کا، ایک ایک پتا، ایک ایک کوپل، دودھ کا ایک ایک قطرہ، اس کی جڑ، اس کی لکڑی، ہر چیز کا آپ بیکار سمجھ رہے ہو۔ اس کا صرف دودھ مولانا، صرف دودھ سینے کی 52 بیماریوں کی دوا ہے بھائی صاحب۔ ٹی بی بھاگ جاتی ہے اس کے استعمال میں، ہزاروں روپے کے انجیکشن بیکار ہے اس کا۔ ایک آنکڑا، جب اس ایک آنکڑے کی اتنی قیمت ہے مولانا تو اور چیزوں کی کتنی ہوگی؟ ارے آنکڑا تو بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ دیکھو یہ دیکھو، یہ دے دیا، کیا لگا میرے ہاتھ پہ؟
آپ علماء کرام فرمائیں گے جس سے لایا تھا جزا، ایک ایسا ٹکڑا، ایسا ذرہ کہ جس کے ذرات بنانا ناممکن، وہ میری انگلی میں لگا. لیکن جب ہم نے تو صرف اس لیے اس قرآن کو آج یہ ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا سے جانے والوں کے لیے ایثار ثواب کے واسطے مختص کر دیا. یا دکان کھلے، مکان بنے تو مول صاحب کو بلائیے اور جناب افتتاح کرا لیجیے. یہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا. مولانا یہ تو ایک دستور حیات تھا، نظام زندگی تھا، مینیفیسٹو تھا آپ کا، سنویدھان تھا آپ کی زندگی گزارنے کا کہ آپ کو کیسے گزارنا ہے. جب سے اس کو چھوڑا ہے ذلیل اور رسوا ہو. اسی پر عمل کرنے کی بدولت تھی کہ تمہارے بڑے اس ہندوستان میں چلتے تھے. ایک غریب نواز نام کا خواجہ بھی آیا تھا، 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا. آج بولو تم میں سے کتنوں نے مل کے کتنوں کو پڑھا دیا. ایک کو بیچارہ ہمارا یہاں کھڑا ہوا تھا یو پی کا، وہ انجینئر کلیم اللہ کلیم الدین صدیقی کا نام ہے، کلیم صدیقی ہماری ادھکاری بھی ہوتی ہے. اس کے بعد قاضی عبدالعلی صاحب کے، قاضی عبدالعلی صاحب کا بیٹا جو ہے وہ میرا سمجھی ہوتا ہے، جبر والا عبدالخلی میرے سمجھی ہو تو ہماری ادھکاری ہے نا. مجھے حیرت ہے. ٹھیک ہے اس نے خودبینی یا خودرائی اختیار کری، اس وقت اپنے طور پر بڑوں سے کوئی مشورہ بظاہر نہیں لیا، اللہ خانہ اپنے کام کرتا رہا. آج اگر اس پر کوئی وقت آیا ہے تو ہم سب کو اس کے لیے صدر سکندری بن کر میدان میں آنا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کو اسلام کی اشاعت کے دروازے ہندوستان میں بند ہو جائے؟ اگر یہ نہیں چاہتے ہو مجھے حیرت ہے جو اپنے آپ کو اکابر کہلوا رہے ہیں، جو اپنا بڑا ہونا صرف اسی لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ان کو دیوالی کے پاڑے کی طرح ہاروں سے لاد دیا جائے. سمجھ لیا کہ ہم بڑے ہو گئے. کسی کا منہ نہیں کھل رہا اس وقت کہ اسے ایک مظلوم کی حمایت میں ہم بیان دیں گے. جس قوم کے ہم نمائندہ ہیں، جس قوم نے ہمیں وہاں تک پہنچایا، آج اس قوم پر وقت آیا ہم گھومنی کھائے ہوئے تھے. ہم پر وقت آ جاتا ہم بڑے بڑے جلسے جلوس کر دیتے، روڈ جام کر دیتے. خدا را ہوش میں آؤ، اس سے پہلے کے زمانہ تمہیں ہوش میں آؤ. پہچانو اپنے آپ کو. جو قومیں اپنے آپ کی خود قدر نہیں کرتی کوئی دنیا میں ان کی قدر کرنے والا نہیں ہے. بھول جاؤ اپنے اختلافات کو، ایک ہو جاؤ. 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے تمہارے خلاف ایک ہو چکے ہیں. تم ایک خدا کو ماننے والے، تمہارا ایک تابع، ایک کتاب، ایک کلمہ، ایک نبی. تمہیں ایکتا کی کتنی دعوت دی گئی؟ جن میں 5 وقت تمہیں اپنے شہر اور قصبے اور علاقے میں ایک کیا گیا. ہفتے میں 1 مرتبہ پورے علاقے کو ایک کیا گیا. سال میں 2 مرتبہ پورے علاقے کو ایک کیا گیا. اور سال میں 1 مرتبہ پوری دنیا کو اس انداز میں ایک کیا گیا کہ سب کا لباس ایک. آپ عرب ہو یا عجم ہو، افغانی ہو یا ایرانی ہو، فارسی بولتے ہو یا انگریزی بولتے ہو، آپ کچھ بھی زبان بول رہے ہو وہاں پر ایک زبان آپ کو نکالنا ہے. ایک ڈریس پہ ہو تو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ نہیں. آپ انیک ہو گئے، آپ 32 کروڑ طبقات میں بٹ گئے. آپ نے اپنی پہچانیں ٹوپیاں رکھ لی، رنگ رکھ لیے، جماعتیں رکھ لی، تنظیمیں رکھ لی. سب سے بڑی تنظیم تو ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی.
کاش کہ ہم اس کو پہچانتے اور اس نقطے کو پہچانے کہ ہمیں دوبارہ خدا بندی حضور خدا بندی سے عروج نصیب ہو جائے. بھائی مولوی صاحب آپ کے بار بار ادھر متوجہ ہو رہے تھے. میں سوچتا ہوں کہ میں شاید کچھ زیادہ بول رہا ہوں اور آپ کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اپنے بندرگوں کا نام لکھنا. بے ادبی کی معذرت چاہوں گا. نہیں بالکل نہیں. آپ کو مجھے دیکھیے مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں کوئی نہیں دیکھ رہے. مجھے دیکھیں آپ توجہ مجھ پر ہے. آپ ایک شیخ کے مجاز بھی ہیں. آپ اس وقت آپ حضرات کی توجہ مجھ سے بلوائی. من عالم کے من عالم ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, بیمار ہوں گا. کل بھی شاید اس تیور سے بولتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ دونوں بھائیوں کی توجہ کرتے ہیں. دونوں صاحب میں اللہ دونوں کو دونوں بہتر کرتا ہے. در شریف پڑھ لو بھائی اگر اور کچھ دیر سننا ہے. والا محمد کی مسئلے کا والا بہرحال تو محنت کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں. جب یہ درخت بیکار نہیں, یہ اتنا سا ذرہ بیکار نہیں, تو پھر یہ حضرت انسان جو خلاصہ کل کائنات ہے یہ کیسے بیکار پیدا کر دیے گئے. یہ کیسے تصور کر لیا کہ ان کو لوٹ کر وہاں نہیں جانا. جب وہاں جانا ہے تو وہاں کی تیاری کرنا ہے, اور اسی تیاری کے واسطے ہم یہاں پر آئے ہیں. تیاری صرف کتابوں سے نہیں ہوگی, نہ کتابوں سے, نہ مکتب سے, نہ گھر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. انسانیت کس کام کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے, اس پر غور کیجئے, اس پر تفکر کیجئے, تدبر کیجئے, اس کی فکر کیجئے کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے اور ہم کر کیا رہے. ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو اس کام کو تلاش کرو جو کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. کیوں بھیجے گئے ہو تم؟ بردن برائے حدیث کر پر ذکر کر رہے تم وہ درخت کی حدیث کر پہلے خود کر رہے. کھانا صرف اس لیے کھاؤ اور چلے جاؤ. اس لیے ہے کہ ہم اس سے طاقت حاصل کر کے اس رزق دینے والے کی عبادت کریں, اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی کی گزاریں. اس کے واسطے ہمیں کیا کرنا ہے وہ غور کیجیے. جس سے ذات نے ہمیں اتنا اچھا بدن دیا, اتنا اچھا وقت دیا, اتنی صحت دی, اتنا مال و دولت دیا, کہ ہم اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. پہلے کچھ ہمارے بعض علاقوں میں معمول کا بڈھے لوگ بتائیں گے, اور باہر کے علاقوں میں اب بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد خصوصاً عصر اور فجر کے بعد تھوڑی دیر وہی امام صاحب چاہے دل ان کا سو رہا ہو مگر وہ لوگوں سے ذکر کرا لیا کرتے تھے. مگر بھلا ہو آپ کے علماء کرام کا ہر چیز کو تلاش کر کے یہ بدعت وہ بدعت سب آپ نے مستحبات کو ختم کروا دیا. اب کہہ رہے ہو لوگوں سے کہ آپ ذکر کرو, جب اس کی اہمیت محسوس ہوئی تو پہلے تو آپ نے روک دیا, اب کہتے ہو کرو تو وہ کیسے کریں. کوئی بات نہیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا وہ نہیں ہوگا. اور میرا یہ دعویٰ ہے آپ علماء کرام اگر دلچسپی لیں گے تو یہ عوام اپنے آپ جڑ جائے. اس لیے کہ بغیر آپ کی رہبری کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صوفیاء کرام کو اور علماء نے کتنا آپس کا تعلق تھا آپ حضرات نے یقیناً سنا ہوگا. ایک بڑا مشہور قصہ ہے, تھوڑا سا اس کا مجھ سے بھی سن لیجیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خالص صوفی, لیکن تصوف ایسا ہی نہیں تھا. جب وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو کہا کہ نظام الدین کچھ پڑھ کے بھی آئے ہو. اس وقت میں کافی ہدایت اللہ پڑھ لینے والا جو تھا وہ مولوی کہلاتا. حاجی صاحب تو مشکات پڑھے ہوتے کہیں اگر کبھی میں نے پوری تکمیل نہیں کری, کہیں پہلے تعلیم پوری کرو اس کے بعد میں تمہیں بیٹھ ہو گئے. اس رنگ میں ایسے رنگے مولانا کہ صاحب صبح ہو گئے.
قاضی قضات ہندوستان، قاضی دہلی کو آپ کی سمجھ سے اختلاف ہونا چاہیے، شریعت کی بات ہے. قاضی اور مفتی اختلاف نہیں کریں گے تو کون کرے؟ ان کو حق ہے، وہ گرفت کر سکتے ہیں، شریعت نے حق دیا ہو. نائبین رسول قاضی صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت عیادت کے لیے جا رہے ہیں، قصہ تو بہت طویل ہے، یہ ساتھ پر بھی سنا. قاضی صاحب بیمار ہو گئے، حضرت سلطان نظام الدین محبوب اللہ بادشاہ جن کے قدم چومنے آیا کرتا تھا، وہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. دروازے پہ پہنچے، کنڈی ہو جائی، خادم آیا، کون؟ دیکھا اور حضرت، جا کر حضرت تشریف لائے. دیکھیے صاحب، حق کوئی اس سے کہتے چلے گے حضرت کا آنا سراخوں پر، لیکن حضرت کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، میں ان کو بدعتی سمجھتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں نہیں مناسب سمجھتا ہے کوئی آخری وقت میں کسی بدعتی کا چہرہ دے. حضرت کو آ کر خادم نے یہی کہہ دیا. حضرت نے فرمایا جائیے قاضی صاحب سے کہیے کہ وہ بدعتی اپنی تمام بدعات سے توبہ کر کے آئے. اللہ بھائی ان کا کام جوڑ تھا، تو برائے فصل کر ڈالا، مدی نے برائے فصل کر ڈالا. جائیے کہہ دیجیے جو بدعتی تمام بدعات سے توبہ کر کے آیا. توبہ ہو گئی. یا قاضی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو وہی روک دو اور اپنی پگڑی، اپنا صافہ دیا کہ جہاں حضرت کھڑے وہاں سے اس کو بچھاؤ اور کہو کہ حضرت اس پر چلتے ہوئے آئے اور پھر اس میں مجھے کفن دے. حضرت نے اس صافے کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا کہ نائب رسول کی پگڑی میں میں کیسے پاؤں رکھوں. تو کہا کہ مجھے قاضی سمجھتے ہو تو یہ حکم ہے میرا، میرے نزدیک آپ اللہ کے ولی اور قطب ہو، اس کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ میری مغفرت ہو. یہ جوڑ تھا آپس میں ہمارے اکابر کا، یہ ارتباط تھا آپس میں ہمارے بڑوں کا. آج وہ جوڑ ہمارا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اس کے اثرات عوام پر پڑے ہوئے ہیں کہ ہر گھر میں نفاق ہے، ہر گھر میں اختلاف ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے. تو غور کرو کہ تم کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہماری آمد کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی یاد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کو بھی مسجد میں بیٹھے رہو، لا الہ الا اللہ کرتے رہو. کہ بھیا پھر آدم اپنے مدرسے کا چندہ لینے ہم سے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارا ہر عمل عبادت، ہر عمل عبادت. اتنا سا ہے دین، اتنی سی یہ کہانی مختصر کہ سرکار کے طریقوں کو اپنا لو، سرکار کی سنتوں کو اپنا لو. آج تو بے ادبی معاف، ہمارے علماء تک سرکار کی سنتوں سے بیزار عمل ہے. سنت عادی اور سنت عبادی کر کے کہتی چھوڑ دیتے. عشق تو یہ تھا کہ ہم سرکار جیسی صورت بنانے کی کوشش کرتے، آپ جیسے لباس پہننے کی کوشش کرتے، آپ جیسے اخلاق پہ بنانے کی کوشش کرتے. تو خلق میں اخلاق بنا، مگر وہ کب ہوتا جب اس خاکدان کو لے کر کسی زرگر کے پاس جاتے آپ، وہ اس کو پہچانتا، وہ آپ کو کسوٹی پہ کستا اور وہ آپ کو کچھ طریقے بتاتا. اس کے بعد پھر دیکھتے آپ کی زندگی میں کیسی باہر آئے. اور وہ تھا اللہ کا ذکر. اور وہ ذکر اس انداز میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا ذکر کرو گے تو وہ آپ کا ہم جلیس ہو جاتا ہے. انا جلیس من ذکر، اس کا جلیس ہوتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے. یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں. یہ حضرات، یہی نسبت ان کو کم ہے. یہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کی وجہ ہے.
حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب جو ان لوگوں کے دادا پیر ان کے پیر کے پیر تھے، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، وہ بڑوں کے اثرات چھوٹوں میں آتے تھے۔ حضرت اتنے مقبول تھے ان لوگوں میں خصوصاً جو کرامتوں ہی کو بزرگی سمجھتے ہیں، چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں۔ لوگوں کو شبہ تھا کہ کہیں حضرت کا بھی مزار قبہ بن کے پوجنے نہ لگے۔ آخری عمر میں حضرت فرمایا کرتے تھے، خاک کیا ڈالو گے تربت پر میری، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے، آنے والی کس سے ڈالی جائے۔ حج کے لیے جا رہے، بمبئی کے پانی کی جہاز میں سوار ہو گئے، رستے میں طبیعت خراب ہوتی ہے، اور حضرت مثال ہو جائے، لیجیے مثال ہو گیا۔ مثال ہو گیا حضرت، سعودی حکومت سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ حضرت کو مدینے میں تدفین کر دی جائے، اجازت نہیں ملتی، کب تک رکھتے؟ مجبوراً سپرد سمندر کر دیا گیا، جو طریقہ تدفین سمندر میں ہوتا ہے۔ جہاز جدے کی بندرگاہ پہ لگتا ہے، اجازت نامہ آ جاتا ہے کہ لے آئیے شیخ کو یہی دفن کیجیے۔ ہڈیاں پہنچ گئی پانی میں، روح تو وہیں پہنچ گئی۔ کہ یہ دونوں حضرات ایسے صاحب کرامت شیخ کے سلسلے کے ہمارے نمائندے، میرے ایبوں پہ نہ جا، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میں برا ہوں مگر اچھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سلسلے کی تشریح کی کام ہے۔ ہمارے سلسلے چشتیہ صابریہ کے بڑے اہم بزرگ ہیں حضرت مولانا قمر زمان صاحب، اور نقشبندی و قادری سلسلے مولانا احمد صاحب سے بھی ان کو اجازت ہے، تو جہاں حاجی صاحب کے اگر چاروں سلاطین میں اجازت ملتی ہے وہ تو تین ہے۔ جو سلسلے میں ان کی تعلیم لینا چاہتا ہے باضابطہ اس کی تعلیم دے۔ آج کل ہم جاتے ہیں برکت کے لیے، بیت ہو کے آ جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم بہت بڑا تیر مار کر آئے۔ تعلیم لیجیے باقاعدہ، وہ آپ کم لیں گے، آپ کی طلب پر شیخ دے گا، اسے کیا پڑھیے جبرن آپ کو اپنی برتوں کی کمائی میں۔ باقاعدہ اسباق ہوتے ہیں اس کے بھی، وہ اسباق پورے کیجیے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ادارے کو، وہ جو آپ نے خانقاہ بنائی ہے، اس میں حقیقت پیدا فرما دے، اور اس کو دن دھنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا رئیس صاحب کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک رکھے کہ یہ یاد دارالفلاح میں صاحب نسبت مفتی۔ اب وقت چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر دل ہمارا کہیں ہوگا، دماغ کہیں ہوگا۔ مناسب یہ ہوتا جو میں نے قاری صاحب سے عرض کیا تھا کہ چونکہ آپ کے خانقاہ کی کیا معمولات ہیں، آپ ہی اس کو پورے کروائیں۔ آپ کے سلسلے کے ایک شیخ جب ہے، میری نسبتوں پہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تو ہر بینک میں کھاتا رکھتا ہوں، معاف کیجیے گا، مجھے آتا ہے لینے کا طریقہ کیسے لیا جاتا ہے، آئی سمجھ میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہ معمولات جس انداز میں آپ ہر دفعہ کرتے ہیں اسی طرح پورے کریں۔ لیکن قاری صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ان کے طریق پر ہی ذکر کروایا تھا، یہاں چاروں تصویریں ایک ایک تصویر انہوں نے، ایک درجی بھی، دو درجی بھی، چھ درجی انہوں نے کروائی تھی۔ میرے بھی وہی معمولات میں ہے، میری کوئی نئی وہ نہیں ہے، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جب مولانا کے بجائے بیت یہاں موجود ہے تو یہ مجھے اپنے بھائی کا حکم سمجھے کہ اپنے شیخ کی کمی کو وہی پورا کرتے ہوئے وہ یہاں پر ذکر کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ذکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھ کی کرنا ہے تو پھر ایسا کرو تو کو بھائی، پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اور قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ فلق، ایک دفعہ سورہ ناس، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور الف لام میم کا پہلا رکوع۔ جب ہم نے قرآن پڑھ لیا تو قرآن کو واپس لوٹا، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی تو قرآن کا ثواب ملا۔
یہ پڑھ کے اور اپنے سلسلے کے بزرگوں کی روحوں کو ایثار ثواب کرو تاکہ ان کی روحانی توجہات ہماری طرف مبذول رہے. جو جس شیخ سے وابستہ ہے, جو جس شیخ کا بیت ہے, الحمدللہ ہمارا ہر بیت میں کھاتا ہے. اگر وہ نہ سمجھے, کوئی خدرائی نہ سمجھے, تو میں وضاحت کر دوں کہ مجھے 7 سلسلے حضرت مولانا سید شریف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان سے مجھے 9 سلسلے ملے. نقشبندیہ سلسلے کے الگ باضابطہ ہی تھا. آخری شیخ میرے حضرت مولانا سالم صاحب کو مجھے چیک کیا تو بادیہ سلسلے مختلف طلاقیں کی, لیکن اپنے اپنے جن مشائقین سے بے تھے ان کا تصور رکھتے ہوئے ہم اپنے قلوب میں یہ سوچ کر کہ ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت میں ہمارا تعلق خصوصی طور پر اللہ سے ہے, اور اللہ کے یہاں سے جو انوار و برکات نازل ہو رہے ہیں وہ ہم پر, ہمیں اس میں ہم ڈوب رہے ہیں, ہمیں اس میں ڈبو رکھا ہے. تھوڑی دیر ذکر کر کے 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اس تصور کے ساتھ